اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا كريمنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب. عزیزان من، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں یہاں خالصتاً اس کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، کوشاں ہونے کے لیے جمع ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو پا لیں، ہم اللہ کو پا لیں۔ پھر اللہ کو پانا کیسا؟ مسلسل کل سے اسی مضمون پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ جیسا کہا گیا قرآن شریف میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اور کہا گیا یہ ہے تَجِدُهُ تِجَاهَكَ، تو اللہ کو یاد کرو، اپنے سامنے پاؤ گے، اپنے سامنے پاؤ گے۔ ہم تو یاد کرتے ہیں لیکن اللہ کو سامنے نہیں پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یاد کرنا بیکار جا رہا ہے۔ اگر اچھا یاد کرتے تو اللہ کو سامنے پاتے، اللہ کو سامنے پاتے۔ ہم اللہ کو پاتے، پھر کیسے پائے اللہ کو؟ اللہ کو پانا یا یوں کہو اللہ کو دیکھنا ایک ظاہری آنکھوں سے نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، نگاہوں کا میں احاطہ کیا ہوا ہوں۔ ان آنکھوں سے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے کل حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا نقل کیا گیا کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالی تم کو 3 آنکھ عطا کیا ہے۔ ایک ظاہری آنکھ ہے، ایک خیالات کی آنکھ ہے، تیسری باطن کی آنکھ، تیسری باطن کی آنکھ۔ ان ظاہری آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھ کے دنیا نظر آتی ہے۔ اگر جب تک غیر اللہ کو اپنے نگاہوں سے اوجھل نہ کرے، نفی نہ کرے، تو اللہ کا اسباب یعنی اللہ کا دیکھنا ناممکن ہے۔ اللہ کا دیکھنا ناممکن ہے۔
تو پہلے غیر اللہ کو نکال دو، غیر اللہ کو اپنے نگاہوں سے نکال دو. اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس کو اپنی نگاہوں سے نکال دو، وہ نظر نہ آئے، غیر اللہ نظر نہ آئے. جب یہ آنکھ دیکھتے ہیں تو جو کچھ بھی غیر اللہ ہے وہ سب نظر آتا ہے، اللہ نظر نہیں آتا. اس کے لیے یعنی غیر اللہ کو اپنی نگاہوں سے اوجھل کرنے کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم آنکھ بند کر لیں تو یہ دنیا کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی جو کچھ بھی ظاہر میں نظر آتا ہے وہ سب غائب ہو جائے گا. اب غیر اللہ میں جو مشاہدے میں آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، وہ اس کی نفی تو ہو سکتی ہے. اپنے ارادے سے آنکھ بند کر لیں اور اس دنیا کو دیکھنا نہ چاہیں تو یہ دنیا فراموش ہو جاتی ہے ہماری نگاہوں سے. لیکن اس آنکھ کو بند کرنے کے باوجود ایک آنکھ جس کو خیالاتی آنکھ کہتے ہیں، وہ خیالاتی آنکھ تو کھلی ہے. اس کو جیسے ظاہری آنکھ کو بند کر سکتے ہیں، اس کو بند کرنا اتنا آسان ہے. جیسے ہم آنکھ بند کر لیے، گھر کا خیال آتا ہے، گھر میں جس کمرے میں کیا کیا چیزیں ہیں ہر کمرے کی وہ خیال میں آتے ہیں. ہما قسم کے خیالات نظر آنے لگتے ہیں، جن میں سے بعضوں کو ہم دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، بعضوں کو نہیں دیکھے. بعض چیزیں جن کو ہم نہیں دیکھے ان کا بھی تصور آتا ہے، تو اس کو بھی دور کر دینا نگاہوں سے. تو کام یہ ہے خیالاتی آنکھ کو بند کرنا ہے. شروع ہوتا ہے خیالاتی آنکھ کو بند کرنے سے. حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں جو اندر دو آنکھ ہے، ایک خیالاتی آنکھ، دوسری باطن آنکھ، یہ ایسے ہیں. حضرت نے فرمایا ایسے ہیں، یہ دو راستے ہیں، اس کا دروازہ ایک ہے، ان دونوں کا دروازہ ایک ہے. اگر باطن کی آنکھ بند ہے تو خیالاتی آنکھ کھلی ہے. کام یہ ہے، اب تو معلوم ہو چکا ہے کہ باطن کی آنکھ پر دروازہ پڑا ہوا ہے اور بند ہے، خیالات کی آنکھ تو کھلی ہے. اصل مجاہدہ اس کو بند کرنے میں ہے، اس کو بند کرنے میں ہے. جتنا اپنے ارادے سے کوشش کریں گے کہ اس کو بند کریں تو اتنے خیالات آتے جائیں.
اس بند کرنے کا نام نفی ہے. کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفی، یعنی نیگیشن. تیلگو میں بولتے ہیں ابھاوستھا. ابھاوستھا کیا بولتے ہیں؟ بھاؤ نہ ہو، یعنی خیال. بھاؤ کس کو کہتے ہیں؟ خیال. خیال ہی نہ آئے. ابھاؤ، خیال ہی نہ آئے. اس کو لانا ہے تو یہ خیالاتی آنکھ جو ہے اس کو بند کرنا ہے. اس کو بند کرنے کے لیے باطن کی آنکھ پر جو دروازہ بند پڑا ہوا ہے تو اس کو نکال کر اس کو بند کر. تو اب صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی نگاہ ہے، ایک ہی چشم ہے، وہ باطن کی نگاہ ہے، وہ باطن کی آنکھ ہے. تو یہ کھل جائے گی. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ باطن کی آنکھ کو خالصتاً اس لیے پیدا کیا کہ اس سے میرا دیدار کرے. یہ باطن کی آنکھ اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیکھتی. کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیکھتی. مجاہدہ پورا سلوک کا خیالاتی آنکھ کو بند کرنے میں ہے. اگر خیالاتی آنکھ بند ہو جائے تو باطن کی آنکھ کھل جائے جو اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے. اب اتنا بڑا مجاہدہ بولنے میں تو آسان ہے لیکن مجاہدہ کرنا ہے بہت بڑا مجاہدہ ہے. جیسے آنکھ بند کر لیے، اللہ کی طرف ارادہ باندھے، ہمارے سب کے خیالات ذہن میں آنے لگتے، ہر چیز آنے لگتی ہے. تو یہ خیال ہی نہ آئے، یہ خیال ہی نہ آئے. تو ایسی حالت پیدا ہو کہ ہمارے اندر کوئی خیال ہی نہ آئے. جب کوئی خیال ہی نہ آئے گا، ہمارا ارادہ جو دل سے نکل رہا ہے وہ اللہ کی طرف پڑے گا. اس کے لیے مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر خیالات آ جائے تو اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض وقت زیادہ ہو جاتا ہے، بعض وقت زیادہ ہو جاتے ہیں. وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ سالک کے خیالات میں داخل ہو جائے، وہاں رک جائے. جیسا مثال کی طور پر ایک بس ہے خیالات، وہ بس گزرتی ہے کڑپا سے چترکونڈا آنا ہے تو کئی اسٹیشن سے گزرتی بھی آتی ہے. کڑپا سے چنور آئے گی، وہاں سے خاصی بیگ آئے، وہاں سے بیلپور آئے، اس کے بعد چترکونڈا آئے. ہر جگہ بیچ میں چھوٹے چھوٹے خلیوں پر بھی رکتے ہیں. اگر وہاں پیسنجر آتے ہیں تو رک کر اسے چلا لیں.
وہ بس کے ڈرائیور کو معلوم ہے کہ یہاں لوگ رہتے ہیں، وہ انتظار میں رہتے ہیں اور کھڑا کر دیتا ہے، بس میں لوگ جو ہے داخل ہو جاتے، اس کو معلوم ہے، اس کو معلوم ہے، کھڑا کر دے گا۔ اگر کسی اسٹیشن پر جہاں رکنے کا ارادہ ہے ڈرائیور کا، یعنی بس کا، وہاں پیسنجر ہی نہیں، وہاں پیسنجر ہی نہیں، بس کی ضرورت نہیں، بس میں چڑھنے کی ضرورت نہیں، بس کیا کرے گی کہ یہاں میرے اندر آنے والا ہی نہیں تو میں کیا کروں، چلے جائیں، وہاں سے نہیں، جہاں پیسنجر چڑھیں گے اس بس کا انتظار کرتے رہیں گے اور اس بس کی ضرورت ہے تو وہاں رکے گی بس، یعنی یہاں مجھے استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ معلوم ہو جائے بس کو تو وہاں رکے گی، چلے جائیں۔ ویسے ہی جب خیالات آتے ہیں، جہاں سے پیدا ہو کر آتے ہیں خیالات، آنے دو، اس کی طرف نہ دیکھو، اس کی طرف نہ دیکھو، اس کی طرف اپنے ارادے کو مت پھیرو، کچھ دنوں کے بعد ایسا ہو جائے گا کہ یہ خیالات خود رک جائیں گے، اس لیے کہ بھائی میں کیا کروں کہ میری طرف دیکھنے والا ہی نہیں ہے، تو میں رک کر کیا کروں، میری طرف دیکھنے والا ہے تو میں رکوں، یعنی جو خیالات آتے ہیں ان کو نظر انداز کر دو تو وہ خیالات خود بخود بند ہو جائیں، یعنی اس کی طرف نگاہوں کو پھیرنا یہ بند کر، آئے روکنا، روکیں گے تو اور بھی آئے، کام یہ کرنا ہے ان کی طرف ہماری توجہ نہ بڑھے تو یہ خیالات خود سمجھ جائیں گے کہ ہم کو دیکھنے والے نہیں، چلو رائٹ، یہاں میرا یہ اسٹیشن نہیں ہے، یہاں کوئی پیسنجر ہمارے انتظار میں نہیں رہے گا تو وہ رائٹ کا چلے گا۔ ایسے ہی انسان جو خیالات آتے ہیں ان کو نظر انداز کر دے تو خیالات ختم ہو جائیں، اب ایک ایسے مرحلے پر پہنچے گا، ایک ایسے مرحلے پر پہنچے گا جس کا نام نفی کامل ہے، کیا ہے؟ نفی کامل ہے، پریپورن ابھاوستھتی، تیلگو میں کیا بولتے ہیں؟ پریپورن ابھاوستھتی، اسٹیج کو پہنچ جائے گا، وہاں ابھاو یعنی بھاو کو الگ کرنا، خیال کو الگ کرنا، نیگیشن، اس کو بولتے ہیں انگریزی میں نیگیشن، تیلگو میں بولتے ہیں ابھاو، بھاوانی ابھاوم، ویسے ہی نیگیشن کرنا ہے، تو یہ نیگیشن کا نیگیشن کیا ہے؟ نیگیشن کا نیگیشن، ابھاو شونیہ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ابھاو، ابھاو کوڑا شونیہ، بھائی کیا بولتے ہیں؟ ابھاو شونیہ ستھتی، تیلگو میں بولتے ہیں،
यानी नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन करना ही नहीं है तो ना नेगेशन करेंगे। कुछ चीज है तो उसकी नफी करेंगे, कुछ नेगेशन करने के लिए बचा ही नहीं है तो किसका नेगेशन करेंगे। यानी नेगेशन करने का जो तसव्वुर है वो भी नेगेट हो गया है, समझ गए। जो तसव्वुर नेगेशन करने का है वो ऑलरेडी नेगेट हो चुका है, तो इसे क्या बोलते हैं, नफी दर नफी। इसको क्या कहते हैं, नफी दर नफी और कामिल नफी। हो गया खत्म, अब कोई ख्याल नहीं आएगा। जब गैरुल्लाह का तसव्वुर खत्म हो जाएगा, अब बचा कौन, एक बचा है और उसके देखने की कुव्वत उसको सिर्फ बातिल की निगाह को है, उसको देखने की कुव्वत सिर्फ बातिल की निगाह को है। अल्लाह तबारक व तआला इस बातिल, इसी को कहते हैं खल्ब के बातिल की निगाह। क्या बोलते हैं, खल्ब के बातिल की निगाह। कल्ब बोले तो क्या बोलते हैं, सूक्ष्म हृदय। कल्ब का मतलब गोश्त का लोथड़ा नहीं, कल्ब ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో హృదయం అంటే మాంసముద్ద రూపంతో కూడిన ఈ భౌతిక హృదయం కాదు, అది सूक्ष्म हृदय। क्या बोलते हैं इसको, सूक्ष्म हृदय। इंग्लिश में इसको कहते हैं कि सटिल हार्ट। सटिल क्या वो बोलना भी नहीं आता, सटिल SUBTLE स्पेलिंग क्या है उसका, SUBTLE सटिल। अरे सटिल नहीं कहा जाता उसको, सटिल है। तलफ्फुज़ में क्या है, सटिल हार्ट। लिखना सटिल लिखते हैं, बोलना सटिल। कल मैं उलमा हजरात की मजलिस में बोल रहा कि ये याद रखो कि किताबत पर हुकूमत करता है तलफ्फुज़। क्या है सब, किताबत पर हुकूमत करता है तलफ्फुज़। किताबत का हाकिम है, किताबत का हाकिम है अल्लाह। लिखते अलीफ लाम लाम तस्दीद, ऊपर फिर खड़ा अलीफ हा। अल्लाह अलीफ लिखने में कभी वो छोटा अलीफ खड़ा अलीफ लिखते हैं, कभी छोड़ देते हैं। लाम लाम, एक लाम को छोड़ दिए पढ़ने में, अगर उसको भी पढ़े तो अल्लाह बोला है। क्या बोला पड़ेगा, अल्लाह बोला पड़ेगा। लेकिन कोई नहीं बोलेगा, उसको बोलेगा अल्लाह। इसलिए ये किताबत में तो है तलफ्फुज़ में लाम साकिन है। इस लिहाज से किताबत से तलफ्फुज़ अहम है। तलफ्फुज़ हाकिम का हुक्म रखता है, हाकिम का हुक्म रखता है। तो किताबत से अहम तलफ्फुज़ है। अब किताबत कुछ भी नहीं है
देते हैं। क्या सबक है? अस्मा। अस्मा अस्मा के जरिए से मुसम्मा की तरफ जाते हैं। अस्मा के जरिए से मुसम्मा की तरफ जाते हैं। अस्मा को निकाल दिया जाता है। जैसा शुगल सरमदी में कान में हाथ रखते हैं, तसव्वुर ये किया जाता है कि एक झील के जरिए से लफ्ज़ अल्लाह सुनहरी रूप में नजर आए और अल्लाह सुनाई दे। इसमें अल्लाह क्या है? इसमें जात है। तो यहाँ पहले भी इसमें जात अल्लाह अल्लाह सवा लाख पढ़ो। इसमें जात, इसमें नाम, ये नाम जिस जात का है वो अल्लाह है। तो इसमें दिया जाता है। एक मरहला ऐसा आता है कि इसम को हटा दिया जाता है, सिर्फ मुसम्मा का तसव्वुर है, ना अल्लाह का लफ्ज़ है, ना रहमान का लफ्ज़ है, ना कुछ है, खालिस जात ही जात। खालिस जात ही जात है। इसम को हटा दिया जाता है, मुसम्मा को लाया जाता है। समझ में आई बात? नहीं। तेलुगु में क्या बोलते हैं? ముందు ప్రారంభంలో గుణం, భగవంతుని గుణాల్లో ఒక గుణం యొక్క పేరు. तो జపం చేయడం నేర్పిస్తాడు గురువు. ఒక గుణం ఏదైనా కావచ్చు. जैसा हिंदू भाइयों के हिंदू सोदरुల్లో ओंकार क्या है? ओंकार क्या है? तो नाम इस गुण दयायुడు परमात्मा. अब गुणం ముందు గుణం ఇస్మ పేరు దాన్ని ఏమంటారు? పేరు. నామ జపం దాన్ని ఏమంటారు? నామ జపం. అది ఓం కావచ్చు, రామ కావచ్చు, కృష్ణ కావచ్చు, ఏదో ఒకటి. అన్ని నామాలే. ఈ నామాలు కాబట్టి పేరు. ఈ నామాలు అనుకునేది కానీ ఈ నామాలు ఉన్నాయి. నామాలు అంటే నామాలు అడ్డమో నిలువో ఇవి కావు. పేరు. ఈ నామముతో పరమాత్ముడు ధ్యేయం. పరమాత్ముడు ధ్యేయం. ఇప్పుడు పరమాత్ముని యొక్క ఒక నామ జపం ప్రారంభంలో గురువు బోధిస్తాడు. इब्तिदा में एक इस्म को दिया जाता है. एक स्टेज जाने के बाद इस्म को भी हटा दिया जाता है, मुसम्मा को लाया जाता है. ये नाम जिसका है ఈ పేరు ఎవరిదైతే ఉందో వారిని ప్రత్యక్షీకరింపజేసి చూడు, నీవు ఇంతవరకు సాధన చేసింది వీడి కొరకే, ఇక చూస్తూ ఉండు. ఇక పేరు లేదు, నామము లేదు, గుణము లేదు, గౌరవం ఏమి గుణము లేదు, పేరు లేదు. ఈ గుణము యొక్క గౌని ఎవరున్నాడు వాడిని తెస్తున్నాడు గురువు, ఎదురుగా పెడుతున్నాడు. చూడు, దర్శించుకో, గౌరిని దర్శించు, గుణముని.
اتنا بنا ہے، اس تصور کو لایا جاتا ہے، اس تصور کو لایا جاتا ہے اور اس کو سکھایا جاتا ہے۔ مرید کتنا بھی کوشش کرے، جب تک پیر کی توجہ نہ ہو سلوک کا راستہ طے نہیں ہوگا۔ پیر کی توجہ نہ ہو تو سلوک کا راستہ طے نہیں ہوگا۔ اگر پیر کی توجہ کامل حاصل ہو گئی تو سمجھو آج کی آن میں اللہ کی حضوری میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کی حضوری میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کی حضوری کیا ہے؟ اللہ کا سامنے ہوتا ہے۔ حضوری کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا سامنے ہوتا ہے۔ تو بندہ اپنے پیر کی توجہ کی وجہ سے یہ پا لیتا ہے، اللہ کو اپنے سامنے دیکھنے لگتا ہے۔ کیا ہے؟ دیکھنے لگتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے دیکھا معراج میں، معراج میں اپنے سامنے دیکھا۔ صرف اس دنیا میں ہر انسان قلب کے باطن کی آنکھ سے اللہ کو دیکھ سکتا ہے، ان ظاہری آنکھ سے نہیں، ان ظاہری آنکھ سے نہیں۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، میں نگاہوں کا احاطہ کیا گیا۔ ایک اپنشد میں ہے، یچاچشا نہ پشیت یہ نہ چچوشی پشیت تدیو برہمتوم ودھی نیلم یدیدم اپاستے۔ దేనిని కన్నులు చూడలేవు, దేని ద్వారా కన్నులకు చూపు శక్తి ప్రసాదించబడుతున్నదో అది ఏ బ్రహ్మమని తెలియు ఇచ్చట జనుపాస। यही मतलब उपनिषद में सौ हजारों साल आगे बोला गया। ये अंबिया के तालीमात हैं, इन तालीमात पर खाक पड़ी हुई है। इस खाक को फूंक कर उसको आग को तेज करके सालिकीन के खुलूब के अंदर गर्मी तपिश पैदा करना शेख कामिल का काम। शेख कामिल का क्या है काम? हकीकत सच्चाई पर जो खाक पड़ी उस खाक को भूखे और आग को सामने लाए, रोशनी को सीने में मेरे दिल को ढूंढना अबुल अजबी है, खाक है, थे आग बनी हुई है। लोगों तुम मेरे सीने में खल्ब को ढूंढना अबुल अजबी यानी बेवकूफी है, दीवानगी है। क्या है? दीवानगी है। तुम बेवकूफ बन जाओगे मेरे सीने में दिल को ढूंढते ढूंढते, इसलिए कि वहां दिल नहीं है बल्कि सोखता दिल हो चुका है, सोखता हो चुका है, जल चुका है, खाक है, एक ढेर
اس خاک کے اندر آگ دبی ہوئی ہے، وہ عشق الہی کی آگ ہے، عشق الہی کی آگ ہے۔ اس اسٹیج میں جا کر پہنچ جاتا ہے بندہ تو شاعر کہنے لگتا ہے جو آگ کی کیفیت کو عشق کی کہتی ہے، کیا جو آگ کی کیفیت وہ عشق کی کیفیت ایک کھانا بکھانا ہے، ایک سینہ بسینہ۔ آگ کی کیفیت جلانے کی ہے، وہ سوختہ دل کی ہے، سوختہ دل کی ہے۔ ایک گھر کو آگ لگ گئی تو وہ آگ دوسرے گھر کو سلگاتی ہے، جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ ویسا ہی ایک دل جو جلا ہوا ہے تو یہ دل آگ کا کام کرتا ہے، دوسرے دل کو جلا کر عشق کی چنگاری بو دیتا ہے، اس کے اندر عشق کی چنگاری کو ڈال دیتا ہے۔ تو جب ایک دل جلانے لگتا ہے، بہرحال حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے اس قول کی تشریح دے رہا کہ باطن کی آنکھ کو کھولنا ہمارا کام ہے، خیالات کی آنکھ کو بند کرنا ہمارا کام ہے۔ تو کیسے کھلے گی، کیسے کھلے گی؟ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اے سالکین، ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ اس راستے میں وحشت ہی وحشت، یہاں وحشت ہی وحشت ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ آرام ہی آرام ہے، نہیں، وحشت اس لیے وحشت ہے جب اللہ کا دیدار ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے بندہ کہ یہ کیا ہے، میں کیا کروں گا، کیا کروں، یہ وحشت میں بڑھ جاتا ہے، یہ مقام وحشت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں سلوک کے راستے میں وحشت کا ہونا لازمی ہے، سلوک میں وحشت کا ہونا لازمی ہے، لازمی طور پر ہر سالک پر وحشت آتی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ وحشت کے بغیر سکون حاصل ہوگا، نہیں۔ حضرت سنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو دنیا میں کبھی سکون نہ ملے وہ سالک ہے، سالک کو سکون ہی سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ تو ہم سکون کو تلاش کریں دنیا میں، جیسا اکثر بیانوں میں سنتے ہوں گے کہ سکون آرام جنت میں، دنیا میں ڈھونڈیں گے تو بے وقوفی ہے جو جنت میں ہے، سکون جنت میں بھی نہیں، سکون جنت میں بھی نہیں۔ آپ بولیں گے کہ یہ کیا پیر صاحب ہے، جنت میں بھی سکون نہیں۔ اب تو بولا جاتا ہے، بزرگوں سے سنے کہ سکون جنت میں ہے، خوشی ہے۔ اب کیا کرنا، سکون جنت میں بھی نہیں ہے، کہاں ہے بتاؤ، ہے کیا؟ سکون کہاں ہے بھائی؟ وہاں آپلا ہے، انار ہے، ایک انار کا دانہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا اس میں سمو جاتی ہے، سنیں گے نہیں؟ اب یہ ایک مولانا بولے کہ دنیا سمو جاتی ہے، اتنا بڑا انار کا دانہ، انار کتنا ہوگا، ایسا
मत बोले भाई, मेरा मूड उतना नहीं, भाग जाएगा, कहाँ खाऊं मैं, कितना खोलना है। दुनिया जब जब जाती है तो दुनिया से पूरा निजाम शख्सी पे उतना मुंह होना पड़े, मेरा मुंह फट जाएगा। उतना ना जरूरत नहीं, छोटा ना बस है, छोटा ना बस है, तबड़ा ना ले को भाई क्या करो। यानी मतलब अहादीस का मतलब ये है कि भरा है, एक्सक्लेमेशन, यानी बड़े बड़े अनार दिए जाए। तो अब अनार की तलाश करेंगे, भुनी हुई मछली दिएंगे। अल्लाह ताला जन्नत में जाते ही पहला नाश्ता होगा भुनी हुई तली मछली। अब वो मछली खाकर काटे खा तो रंगे तो क्या करना हूं मैं, काटे अटके तो बड़ी परेशानी की मामला है। अब अल्लाह की ऐसा बोलता है कि पहला जन्नत में अल्लाह दावत देगा मछली। अब मुझे मछली बोले तो डर, मेरे दादा की नहीं, आज काटे अटक जाते हैं बोल के मुझे डर। अब वहां भी परेशानी, मछली को क्या करना, हजरत ये काटा अटक गया तो क्या करना। तो हजरत से पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सुभान अल्लाह, फरमान जाए कि कैसी बात कहते हैं। ऐ लोगों, मुझ पर हाथ तारी हो गया, मैं दुनिया की तरफ देखा तो मैं इस मारिफत को पाया कि ये मेरे काम की नहीं, तो मैं दुनिया से अलग हो गया। जब मैं जन्नत की तरफ गया, मकामात को तय करते हुए थोड़ी देर वहां रुका तो समझा कि ये भी मेरे काम की नहीं। वहां से भी चले गया। मैं इसलिए थोड़ी देर के लिए रुका कि वहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जन्नत के अंदर जन्नत वाले का दीदार कराया जाएगा हर जुमा। क्या है? हर जुमा को जन्नतियों को अल्लाह का दीदार कराया जाएगा। मैं इसलिए रुका कि एक लम्हा अल्लाह का दीदार होने की जगह है, इसलिए रुका, वरना रुकता। समझ में आई बात? तो मैं आगे बढ़ गया, यहां तक हिजाबे की किबरियाई भी मुझे मेरे लिए उठा दी गई और मैं अल्लाह के हुजूर पहुंचा। हाँ, समझा कि ये मेरा मंशा है, ये मेरा मुकाम है, मुझे रुकने की जगह ये है। अरे जन्नत, सुकून खालिस फल पौधों से, फूलों से नहीं हासिल होता, फूलों से नहीं हासिल होता, बल्कि हदीस में आया है कि जो दीदार कराया जाएगा उसके चेहरे पर अनवार और तजल्लियात का मजीद इजाफा किया जाएगा और उसके हुए कहेंगे कि कितना हुस्न है, उसके हाथ में जो हुए हैं कितना हुस्न है। अब ये शख्स जो दीदारे खुदावंदी से मुशर्रफ होकर आया है, सुकून नहीं, जुमा से जुमा तक तड़पता रहता है, दीदार इलाही। लेकिन सुकून की जगह हुजूरी ये बारी ताला। कौन सी है? हुजूरी ये बारी ताला है। जब हुजूरी अदा की जाएगी, बंदा खुश हो जाएगा, बोलेगा कि अब मुझे किसी चीज की तमन्ना नहीं है, मैं हूँ मेरा रब।
میں ہوں، میرا رب ہے، دل میں مناجات کرے گا، رات میں خلوتوں میں بیٹھ کر راز و نیاز کی باتیں کرے گا۔ دل میں جو مناجات کرتا ہے وہ تڑپاتے ہیں رات کے منظر کے لیے، رات میں راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، جس کو سامرہ کہتے ہیں۔ تو یہاں دل میں مناجات کرتا ہے تو محادثہ کرتا ہے۔ تو یہ دو حالتوں میں جو ہے وہ کیا ہے؟ تحیر میں ہے، تحیر میں ہے۔ ایک گزرا تو دوسرے کے لیے تڑپتا ہوا انتظار کرتا ہے۔ یہ سالک کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو مسامرہ بھی عطا فرمائے اور